ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک میسج اپنے گروپ پہ چھوڑا تھا. وہ میسج یہ تھا کہ جس دوست کے 1 سال سے زیادہ جو ہمارے چیمبر میں ہو گئے ہیں وہ آ کے مجھ سے ملے. میں نے کچھ نام بھی وہاں پہ شیئر کیے تھے کہ وہ آئیں آ کے ملیں. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی خدا نہ خواستہ کہ انہیں یہ کہنا کہ آپ سال کا پورا ہو گیا تو سال کے بعد آپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں. یار مقصد یہ تھا کہ 1 سال بڑی مدت ہوتی ہے. اور میں نے جب خود فیس بک پہ ایک میسج کیا ہوا ہے اور وہ میسج میں نے کنوے بھی اسی حوالے سے کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے چیمبر میں 1 سال سے آپ نے کچھ نہیں سیکھے تو آپ کو وہ چیمبر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی وہ چیمبر آپ کو ڈیلیور کچھ نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا نا کہ خدا نخواستہ ناراض ہو کے بندہ چھوڑ دے. اس کا میرا اپنے گروپ میں اپنے چیمبر میں میسج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو 1 سال پورا ہو چکا ہے وہ آئے, وہ میرے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے وہ ڈسکس کرے کہ انہیں اب کیا کمیاں اپنے اندر محسوس ہو رہی ہیں. ادروائز میں انہیں ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ یہ اینگل ہے, اس اینگل سے اگر وہ کام کریں تو ان کی یہ کمی دور ہو سکتی ہے. ان کو مثال کے طور پہ جس کی ڈرافٹنگ اچھی ہو گئی ہے تو ان کو کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا جائے. آئندہ ان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ آپ نے یہ فائز لینی اور یہ فائز لے کے آپ نے اس پہ ٹوٹل کراس ایگزامینیشن کرنی ہے. سملرلی جس کی کراس ایگزامینیشن اچھی ہے ان کو ڈرافٹنگ کا موقع دیا جائے کہ اب آپ نے صرف کیس ڈرافٹ کرنے ہیں. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ جن کے یہ دونوں چیزیں ہیں, جن کے آرگومنٹس میں کوئی کمی ہے, ان کو آفس ہم موقع دیں کہ آپ میکسیمم آرگومنٹ کریں تاکہ ان کمیوں کو دور کیا جائے. یہ مقصد آپ سب کو بلانے کا یہ تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں. اس کا مقصد ہرگز نہیں یہ تھا کہ آپ کو خدا نخواستہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سال پورا ہو گئے تو سال کے بعد آپ یہ چیمبر چھوڑ جائیں یا ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں. ایون ادروائز دیکھیں انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو فیملی میں کیا یہ ہوتا ہے, آپ اپنے گھر میں ہیں اور گھر میں خدا نخواستہ اپنے بھائیوں میں سے یا والدین میں سے کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو بندہ گھر چھوڑ جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں زندگی میں یاد رکھیں, ریلیشنز میں جہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تو آپ اپنے اس ریلیشن کو نا بٹھا کے, اپنے دوست ہے کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے, آپ انہیں بٹھا کے جی مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, یہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے, یہ بات میں اس سے ایگری نہیں کر رہا, مجھے بتائیں آپ کا مقصد کیا تھا. اگر وہ آپ کو سیٹسفائڈ نہ کر سکے تو آپ بے شک اپنا ڈیسیژن لیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بات کسی اور نے کسی اور انداز میں کی اور آپ نے اس بات کو دیکھیں مجھے دکھ ہے اور مجھے افسوس ہے اپنے چھوٹے بھائیوں پہ, ان 2-3 دوستوں پہ کہ جو بجائے اس کے کہ یہ ریئلائز کرتے کہ آپ کو چیمبر موقع ایکسکلوسیو دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں, بجائے اس کے کہ وہ کمی امپروو کرنے کے آپ ساتھ ہی چھوڑ جائیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں یہ میسج میرا ان تمام دوستوں کے لیے جو کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے گئے. آپ کو میں وارن کرتا ہوں, آپ کو میں موقع دیتا ہوں کہ آپ کل صبح آفس میں آ جائیں. اگر کل صبح آپ آفس میں تشریف نہیں لائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اپنی بیگمات کو کہیں کہ وہ کھانا تیار رکھیں. ہم انشاءاللہ دوست باقاعدہ طور پہ ان کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے, وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ آئیں گے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, ابھی بھی ہم لنچ کرنے لگے ہیں, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے آپ کے کوئی 4 کھانوں کا انتظام کر دیا ہوا ہے. یہ جو چاروں دوست کسی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آفس تشریف نہیں لا رہے نا, اگر وہ کل تک نہیں آتے تو کل ایک دوست کی طرف جائیں, پرسوں ایک دوست کی طرف جائیں. تو دوستو آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کل تک آپ اپنے گھر میں واپس تشریف لے آئیں, اپنے جو بیسک چیمبر ہیں اس میں آ جائیں. یاد رکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اگر جب بھی آپ نے جانا ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے لیے ارینجمنٹ کروں گا, اپنے کسی اچھے چیمبر میں انہیں کہوں گا آپ یعنی پیڈ سروسز کے لیے ہمارے دوستوں کو رکھیں. اور آپ کو کہیں اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ مجھے جائیں, میں انہیں کال کر کے بتاؤں گا کہ بھائی جی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ ہمارے آفس سے ٹینڈ ہے. آپ اپنے آفس سے جب چھوڑتے ہیں آفس کو, آفس سے ہماری کمپنی سے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں جو آپ اپنے سی وی میں بھی لگائیں. یہ کیا طریقہ ہوا. اور کبھی بھی جس چیمبر میں بھی ہوں, جہاں بھی جائیں, اللہ کرے سب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. آپ انڈیپینڈنٹ بھی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ بیسک چیمبر ہے ہمارا, اس چیمبر سے آپ رابطے میں رہیں. اب اس کی ایک ایگزامپل یوں دوں گا, یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے, آپ بیٹی کو بیاہ کے دے دیتے ہیں. بیٹی کا کسی وجہ سے اپنے لاز میں اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ واپس آتی ہے تو اس کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا, والدین انہیں منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے آنا ہی نہیں ہے. اس لیے میری ہمبل سبمیشن ہے ان تمام دوستوں سے, کوئی بھی غلط فہمی ہو تو آپس میں ڈسکس کر لیا کریں, ہم فیملی ہیں.
ٹھیک ہے، ہم فیملی ڈسکس کر لیا کریں، اور آپ کو میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ کل تک آپ تشریف لیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ تیار ہو جائیں، ہم پھر دھرنا دینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اپنے اصول جو بھی مجھے توڑنے پڑے، اپنے اصول یوں بھی مجھے توڑنے پڑے، اس کی خطا تھی ہاتھ مجھے جوڑنے پڑے۔